الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہفتہ وار درس قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 114 آج تلاوت کی جائے گی۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرة عذاب عظیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا جو روکتا ہے اللہ کے مساجد، اللہ کے گھروں کو، اس میں اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے، اور وسعی فی خرابہا، مساجد میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، جبکہ انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ رب کے حضور حاضری کے وقت خائف انداز میں، خوف زدہ، خشیت کے انداز میں حاضر ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں پسپائی ہے، دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ جو اللہ کے گھر کو غیر آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں رسوا ہوں گے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک بڑا عذاب ہوگا، عذاب عظیم ہے ان کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کا شان نزول نصارہ کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے بخت نصر نامی ایک بادشاہ سے مل کے بیت القدس کو ویران کیا، اور وہ بھی اللہ کا گھر ہے جس کو انہوں نے ویران کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ایک اشارہ یہ ہے، اور دوسرا اشارہ یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے بیت اللہ العتیق اور کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے تھے عمرہ کی روانگی کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو روک دیا جاتا ہے، اور یہ بھی اس آیت کا مصداق کفار مکہ بھی ہیں، قریش مکہ بھی ہیں، یہود و نصارہ بھی ہیں ایک قول کے مطابق، اور پھر دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ کے بعد کفار مکہ اور قریش مکہ بھی ہے، جنہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو عمرہ کرنے سے روک دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے اس صبر پہ جو اپنے محبوب کو اجر عطا فرمایا، اگلے سال صلح حدیبیہ سے اگلا سال جب آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فتح مکہ عطا فرمایا، تو وہی کفار مکہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کو مکہ میں آنے سے روک رہے تھے، صحابہ اکرام کو کعبۃ اللہ میں نہیں آنے دے رہے تھے، اب وہی مکہ ہے، وہی صحابہ اکرام ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے پہنچتے ہیں، پھر حضرت مولا کائنات کو بعد میں بھیجا جاتا ہے، اور اعلان کیا کیا جاتا ہے کہ اب اعلان یہ ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں۔ پہلے یہ تھا کہ کفار مکہ روک رہے تھے، اب رب نے اعلان کر دیا مومنو، یہ کفار جو ہیں یہ ناپاک ہیں، نجس ہیں، یہ کعبۃ اللہ کے گرد و نواح میں بھی نہیں اب آئیں گے، اب اعلان ہو گیا۔ اسی طرح سورہ توبہ میں فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہ مشرکوں کے وہ زیبا نہیں ہے کہ اللہ کی مساجد کی خدمت پہ معمور ہوں اور اللہ کی مساجد پہ قبضہ کر لیں، یہ کفار اور مشرکین کو نہیں ہے، یہ تو نیک صالحین کا کام ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، حالانکہ جب کہ وہ لوگ اپنے کفر پہ پہلے ہی گواہی دے چکے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم فی النار هم خالدون، ان کے اعمال غارت ہو چکے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں جلیں گے۔ کون؟ کفار، مشرکین۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو رب تعالیٰ کی مساجد پہ جن کو اللہ نے اپنی شان کے مطابق معمور کیا، جنہیں اللہ نے اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق معمور کیا ہے، جن کی ڈیوٹی رب تعالیٰ نے لگائی، وہ کون ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لانے والے، والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لانے والے،
اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، نماز ادا کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، ولم یخشا الا اللہ، رب کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، اور امید ہے یہ ان قریب یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اب مساجد کی جو تاریخ ہے وہ بڑی پرانی ہے۔ آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر ہے۔ ہر نبی نے مسجد کی تعمیر کی ہے، ہر نبی نے اپنے مرکز کو کعبۃ اللہ بنایا ہے۔ پھر بیت القدس کی تعمیر ہمیں نظر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دو بڑی ہستیوں کو کعبۃ اللہ کی تعمیر پہ معمور کیا جاتا ہے، مرکز بنایا جاتا ہے۔ مسلمان کا مرکز مسجد ہوا کرتا ہے، مسلمان کا دل مسجد سے جڑا رہنا چاہیے۔ اسی لیے وہ لوگ جو مساجد میں انتشار پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو مساجد میں، آج ہمارے ہاں بھی جو ایک کلچر چلا ہوا ہے انتظامیہ مسجد کا، آپ دیکھیں یہ انتظامیہ مسجد کی وجہ سے لوگ مساجد سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ علاقے کے وہ لوگ جنہیں شعور تک نہیں، وہ علاقے کے وہ لوگ جنہیں نماز تک ٹھیک نہیں آتی، جنہیں وضو اور پاکی اور ناپاکی کے بیسک مسائل تک نہیں آتے، وہ مسجد کا صدر بنتا ہے اور پھر وہ ویسے ہی فیصلے کرے گا۔ انتظامیہ کا مسجد کی خدمت کرنا ہوتا ہے، جبکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کسی ملک کی صدارت مل گئی ہے اور ہم اپنا حکم نافذ کریں گے، اور وہ حکم کس پہ چلتا ہے؟ بیچارے ایک مولوی پہ۔ یہاں بہت سی خرابیاں ہیں مساجد کے اندر۔ انتظامی امور کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو فنڈنگ ہے اس کی جو ہے ترتیب درست نہیں، اس میں بھی خیانت کی جاتی ہے۔ مسجد کا خازن وہ شخص ہوتا ہے جو کرپٹ ترین آدمی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ائمہ مساجد کی بڑی مشکل اور بڑی تنگی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں مساجدیں اتنی خوبصورت ہیں، مساجدوں کی آرائش اتنی زیادہ ہے، زیبائش اتنی زیادہ ہے، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، لیکن وہ بیچارے امام خطیب کی جو سیلری ہے وہ بڑی محدود سی ہوتی ہے، پھر اس سے سارا کام لیا جاتا ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے، جبکہ انتظامیہ مسجد کا کام ہے یہ مسجد کی صفائی کرے، یہ ستھرائی۔ انتظام کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ کے نبی اللہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام مسجد کی صفائی کر سکتے ہیں تو تم لوگ کون ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم صفائی نہ کرو؟ تمہارا حق ہے، اگر انتظامیہ بننے کا شوق ہے تو مسجد کی صفائی کی جائے، بلکہ مسجد کے واش روم صاف کیے جائیں قطع تعلق سے ہٹ کے۔ میں عوام الناس کو بھی یہ پیغام دوں گا، مسجد کی صفائی کے لیے آگے آئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دل میں نفاق ہو اسے چاہیے اللہ کے گھر کی صفائی کرے۔ جو چاہتا ہے میرا دل پاک ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، وہ مسجد کی صفائی کرے، مسجد کے واش روم صاف کرے، دل پاک ہوگا، یہ نفس کی آلودگی، نفس کی ناپاکی ختم ہو جائے گی۔ مسجد کو چھپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں مسجد کی صفائی کیا کریں۔ یہ بھی نہیں کہ آپ صفائی کریں اور دل میں یہ خیال آ جائے لوگ مجھے کہیں یہ بڑا نیک ہے مسجد کو صاف کرتا ہے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، رضائے خدا بندی کے لیے آپ مسجد کی صفائی کیجئے۔ اور مساجد کا انتظام و انصرام اور مساجد کے لیے اچھا سوچنا، یہ فرمایا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ یہاں تو جو صدر صاحب ہیں وہ سالوں سال آتے نہیں مسجد میں، وہ کئی مہینوں تک مسجد میں آتے نہیں، وہ نماز تک نہیں آتی، تو وہ مسجد کے صدر ہیں۔ یہ تو آج کی بات ہے، لیکن فرمایا کہ مساجد کو آباد کیا جائے۔ مساجد کی آبادی کس چیز سے ہے؟ ان آیات کے تناظر میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا بہت ضروری ہیں۔ مسجد کی خوبصورتی بہت زیادہ قیمتی ٹائلنگ سے نہیں ہوتی، بہت زیادہ قیمتی قالین سے نہیں ہوا کرتی۔ مساجد میں بہت اچھے ایئر کنڈیشنز لگے ہوئے ہیں، اس سے مسجد خوبصورت نہیں ہوتی۔ بہت خوبصورت مسجد بنائی ہے، اس کی آبادی یہ نہیں۔ مسجد کا مطلب کیا ہے جو ان آیات میں بتایا جا رہا ہے؟ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ مساجد میں تلاوت قرآن مجید ہر وقت جاری ساری رہنی چاہیے۔ مساجد کے اندر، مسجد ہمارا مرکز تھا، ہماری تاریخ ہے مساجد کی۔ مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے ہم نے روم کو فتح کیا، کیسر روم کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا۔ مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے ہم نے ڈیسیجن دیے، مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے قاضی قضہ فیصلے سنایا کرتا تھا۔ یہ ایک سسٹم اللہ کے مبعوث علیہ السلام نے متعارف کروایا، کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ اب مسجد ایک مرکز ہے، آپ دیکھیں علاقے کا جو گورنر ہے وہ امام مسجد اگر ہوگا تو تمام علاقوں سے وہ جڑا ہوا ہے، پورے محلے سے، پورے علاقے سے وہ جڑا ہوا ہے، اسے پتہ ہے مسجد کے
میرے علاقے اور میرے محلے کے معاملات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، پریشانیاں کیا ہیں۔ ایک دن میں 5 بار جب وہ اپنے نمازیوں سے مل رہا ہے، اسے خبر ہوگی، علاقے کا ایم پی یا ایم این اے اگر امام مسجد ہوگا اسے خبر ہوگی کس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، کس کے گھر کا بل زیادہ آیا ہے، کس کے گھر کے بچے بھوکے ہیں، کس کے بچوں کو اچھی تعلیم میسر نہیں آ رہی۔ اس کو پتہ ہوگا کہ کسی گھر کا پانی نہیں آ رہا، کس کے گھر کا میٹر کٹ چکا ہے پیسے نہ ادا کرنے کی وجہ سے، بل کی ادائیگی کی نہ وجہ سے۔ یہ امام کو پتہ ہوتا ہے۔ لوگ امام و خطیب سے آ کے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، کون کس پریشانی میں، کون خوشحال ہے۔ اسے کسی کی خبر کی ایجنسیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود ساری ایجنسی ہوتا ہے، وہ خود محلے کا مرکز ہوتا ہے، وہ لوگوں کے فیصلے کرواتا ہے، وہ نکاح کرواتا ہے، وہ صلح کرواتا ہے۔ امام مسجد کی ذمہ داری ہیں، لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، دن میں 5 بار وہ ملاقات کرتا ہے، وہ چہرہ دیکھ کے پہچان جاتا ہے کون پریشان ہے، کون خوشحال ہے، کون کس حالت میں ہے۔ تو جب یہ سسٹم آئے گا، مساجد آباد ہوں گی، مسجدوں میں بیٹھ کے فیصلے ہوں گے۔ اب دیکھیں مسجد اور پارلیمنٹ کو جب جدا کیا ہے، یہ دیکھیں قوموں کی تباہی آپ کے سامنے ہے۔ جب مسجد میں بیٹھ کے، مصلی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے تھے، وہ فیصلے کامیاب ہوا کرتے تھے۔ اب پارلیمنٹ الگ اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہاں جھوٹ بولنا ہوتا ہے، وہاں دھوکہ دینا ہوتا ہے، وہاں ظالمانہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، وہاں سفاکی عام کرنی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کا اجراء ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ مسجد سے الگ ہو جائے، کیونکہ مسجد میں پھر بندہ ذرا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جھوٹ تو کہیں بھی نہیں بولنا جائز ہے، پارلیمنٹ میں کیا جھوٹ جائز ہو جائے گا؟ نہیں، وہاں بھی وہی حرام ہے۔ مسجد میں جتنا گناہ ہے باہر بھی تو اتنا ہی گناہ ہے جھوٹ کا، لیکن وہاں شراب نوشی کرنی تھی، وہاں برائیاں کرنی تھی، وہاں سیاست کرنی تھی، وہاں لوگوں کے لیے ایسے بل پاس کروانے تھے کہ جو ملک و قوم کی تباہی کے لیے ہوں۔ مسجد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد میں جب بندہ آتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے۔ ہمارا جب کبھی آپ کا ایمان کمزور ہونے لگے تو اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو تو مسجد میں جاؤ۔ اگر مسجد میں سکون ملے، مسجد میں بیٹھنے کو جی چاہے، مسجد سے باہر جانے کو دل نہ چاہے، تو سمجھے ایمان کامل ہے، ایمان مکمل ہے، ایمان بڑھ رہا ہے، ایمان کی پختگی مضبوطی ہے۔ اگر مسجد سے بھاگنے کو جی چاہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، ہم نماز جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی نماز جمعہ کی نماز 2 فرض پڑھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس اتنے کہنے کی دیر ہوتی ہے، لوگ بھاگتے ہیں، نہ دعا نہ کلمہ نہ کچھ بھی۔ اور آتے کب ہیں؟ جب میں خطبہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہوں، اللہ اکبر کی صدائیں شروع ہوتی ہیں، تو اس وقت لوگ بھاگے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں مسجد کی طرف، اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے اسی وقت فوراً بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکری ہے، اس طرف بھی ہمیں توجہ کرنا ہوگی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے، میں بڑے درد دل سے کہہ رہا ہوں، ممبر و محراب پہ کچھ نااہل لوگوں کی وجہ سے لوگ مسجد میں نہیں آ رہے۔ ممبر و محراب سے وہ امن اور محبت اور اخوت کی وہ صدا عام نہیں ہو رہی۔ وہاں مولوی صاحب بھی ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں، فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں، لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں۔ انتظامیہ مسجد جو ہے وہ مسجد میں وہ انتظام نہیں کر پاتی، وہ امام خطیب کو دبا کے رکھتی، وہ بات نہیں کر پاتا، اس سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں۔ پھر ہر مسجد میں ایک نیا کلچر ہے، ایک عجیب کلچر ہے۔ وہ کیا ہے کہ چند بزرگ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جو ہر بندے کو جھڑکتے رہتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی سب کچھ ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد تو میں نے اٹھا رکھی ہے سر پہ۔ تو ان کی وجہ سے نوجوان طبقہ متنفر ہوتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، وہ مسجد سے دور ہوتا ہے، وہ پھر دین سے بھی دور ہو جاتا ہے، پھر ان کی زندگی اسی طرح گزرتی رہتی ہے وہ مسجد میں۔ کچھ لوگ تو عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، کچھ لوگ جمعے کے جمعے آتے ہیں، کوئی رمضان کے رمضان آتا ہے۔ چند ایک لوگ ہیں کہ جو 4 نمازوں میں آتے ہیں، کچھ لوگ صرف مغرب پڑھنے آتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو پھر 5 کی 5 پڑھتے ہیں، فجر میں بھی آتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے، مساجد کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہماری نماز فجر میں جمعہ جیسی اکثریت ہو جائے گی تو ہماری زندگی کے بہت سے معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ مساجد کو آباد کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ مساجد ایک مرکز ہوا کرتی تھی، مسجد کے اندر ایک لائبریری کا اجراء ہونا چاہیے، مسجد کے اندر ایک مدرسہ، مسجد کے ساتھ ایک بڑا مدرسہ ہونا چاہیے جس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں پڑھ سکیں، اس قوم کی، اس ملت کی بیٹیاں پڑھ سکیں۔ خواتین کے لیے الگ اہتمام ہو جس میں ترجمہ و تفسیر کی کلاسز ہوں، جہاں بنیادی عقائد سکھائے جائیں، بنیادی مسائل سکھائے جائیں۔ اسی طرح نوجوان طبقے کے لیے شارٹ کورسز مسجد کے اندر ہونے چاہیے کہ جس میں وہ بنیادی چیزیں سیکھ سکے۔ اسی طرح مساجد کے ساتھ پانی کا اہتمام، کنویں کا اہتمام، آج کل فلٹر پلانٹ لگا ہونا چاہیے جہاں سے لوگ اچھا پانی، صاف پانی لے کے جا سکیں۔
مسجد کے ساتھ ایک اچھی ڈسپینسری ہونی چاہیے جہاں سے لوگ غربا و مساکین جو ہیں وہ مفت ادویات لے کے جا سکیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مفت دوائی لے سکیں، علاج کروا سکیں۔ اسی طرح مسجد کے ساتھ ایک ویلفیئر کیمپ ہونا چاہیے، جو علاقے میں محلے میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہے تو مسجد اس کا اہتمام کرے، اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے مسجد اس کا اہتمام کرے، کسی کو اچانک کوئی مصیبت پڑ گئی ہے تو مسجد اس کا اہتمام کرے، اگر کوئی آپس میں لڑ پڑا ہے تو ایک مسئلہ حلیتی کونسل جو ہے مسجد میں ایک کمیٹی ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کی صلح کروائے۔ لوگ تھانہ کچہری میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، لیکن یہ امام جو ہے ایک معتبر جو پڑھا لکھا بندہ ہو، یہ نہیں ہے کہ امام سے مراد دیکھیں آج ہم نے بھی یہ عجیب معاملہ ہو گیا، گاؤں دیہاتوں سے بھاگا ہوا ایک شخص ہے جسے پڑھنا کچھ نہیں آتا، نہ وہ حافظ ہے نہ قاری ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ دیکھا جس کی آواز ذرا ٹھیک ہے، چاہے چند صورتیں سے یاد ہیں، اسے امام مسجد لگا دیا۔ اب ہم اسے امام مسجد لگوا کے اس سے ہم مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ دین بھی سکھائے، وہ سارا کام کرے، وہ نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ اس اہل نہیں ہے، اس کا قصور نہیں، قصور تو عوام کا ہے۔ اچھا بندہ لے کے آتے، آپ نے ایک 10ویں 12ویں گریڈ کا بندہ رکھنا ہو تو اتنے مشکل اس پروسیس سے گزار کے اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، CSS کے بعد اس کو دیکھیں آپ لاتے ہیں، تو ادھر کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، ادھر کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، تو پھر اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہوگا۔ جب نااہل لوگ آئیں گے تو وہ بات ایسی ہی کریں گے۔ پھر اس لیے یہ ساری خرابیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آج کے درس قرآن میں، لیکن قرآن مجید میں رب تعالیٰ کی منشا کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کیا جائے، مسجدوں میں وہ لوگ آئیں جو نیک صالح متقین ہوں، صالحین ہوں، جن کا درد دل رکھنے والے جو مسجد کے ساتھ ہوں۔ مسجد ایک مرکز ہونی چاہیے، مسجد کے اندر تمام مسائل کا حل ہونا چاہیے، مسجدوں کو آباد کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایسی مساجد، ایسی خانقاہیں دوبارہ آباد ہو جائیں جو علم کا مرکز ہوں، تربیت کا مرکز ہوں، علم و فن کا مرکز ہوں، جو نماز روزہ کے ساتھ اخلاقیات سکھانے والے ہوں، جدید علوم سکھانے والے ہوں، جو ہمیں اس جدید دنیا کے اندر آگے سے آگے لے کے چلنے والے علماء و مشائخ آ جائیں، جو خانقاہوں میں ہوں، جو مساجد و مدارس میں ہوں، جو ممبر و محراب کی زینت ہوں، جو ملت کے لیے سوچیں، جو صرف اپنے لیے نہیں، جو ملت کے لیے سوچیں، امت مسلمہ کے لیے سوچیں، صرف ایک علاقے ایک ریاست کے لیے نہیں، مشرق تا مغرب جو حضور کی پوری امت ہے اس کے لیے سوچا جائے، پوری دنیا میں مرکز ہوں، یہ مسجد مرکز ہوا کرتی ہے۔ اللہ کرے کہ وہ دور دوبارہ آ جائے کہ مسجد نبوی شریف کی وہ خیرات ہمیں نصیب ہو جو مسجد نبوی شریف ریاست مدینہ کا مرکز تھی، جہاں تمام فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔